نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو مرد حضرات اکثر کالز بھی کرتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کرتے ہیں کہ ہمیں روزانہ احتلام ہو جاتا ہے، خواب میں یا ویسے تھوڑا سا کوئی خیال آئے یا تصور آئے تو احتلام ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے ایک قرآنی عمل بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس قرآنی عمل سے فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ قرآنی عمل اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں۔ ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن کریم کو سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مصروف عمل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے نمبروں پہ 24 گھنٹے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو بار بار احتلام ہو جاتا ہے وہ اپنا علاج کسی مستند حکیم سے، ڈاکٹر سے بھی کروائیں اور یہ ہمارا قرآنی عمل بھی کریں۔ یہ دراصل مثانے کی کمزوری کی وجہ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ معدے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ طوالت کی وجہ سے وہ اسباب یہاں ذکر نہیں کیے جا سکتے۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ سورہ معارج جو کہ پارہ نمبر 29 میں ہے، اسے لکھ کر اپنے پاس رکھیں، تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھیں، بسم اللہ کے ساتھ لکھیں۔ سورہ معارج لکھنے کے بعد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یہ بھی لکھ دیں تو یوں تعویذ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اسے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ احتلام سے بچ جائیں گے۔ جوانی ضائع نہیں ہوگی، جوانی کی حفاظت ہوگی۔ انشاءاللہ یہ قرآنی عمل مفید ثابت ہوگا، بہت فائدہ دے گا۔ جہاں قرآن میں روحانی بیماریوں کی شفا موجود ہے، وہاں قرآن کے اندر جسمانی بیماریوں کا بھی قلع کما کرنے کی اہلیت، صلاحیت موجود ہے، اور یہ سب سے پاورفل نسخہ ہے۔ قرآن جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں سے شفا کے لیے بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفا کے لیے اللہ کافی ہے، شفا کے لیے قرآن کافی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ بات میں کہا کرتا ہوں، ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کیا جائے، وظیفہ کیا جائے، انشاءاللہ قرآن کی برکات، قرآن ثمرات اور نتائج فراہم کرے گا۔ قرآن کے اندر وہی تاثیر ہے جو صحابہ کے زمانے میں صحابہ لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ لیا کرتے تھے، مگر ہمیں وہ تاثیر لینا نہیں آتی، اور اگر وہ تاثیر ہمیں لینا آ جائے تو قرآن آج بھی وہی ہے اور اس کے اندر وہی تاثیر موجود ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔